آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے لا رہے ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. آج کی رات پاک جمعہ یقینی طور پر میری اور دوسروں کی سال کی پسندیدہ عبادتوں میں سے ایک ہوگی، اور ہم سب آج یسوع مسیح کی موت اور صلیب پر اس کی قربانی کا جشن منا رہے ہیں. نغمہ نگار کہتا ہے کہ مسیح کی صلیب کو میں جلال دیتا ہوں، وقت کے مقام کو بلند کرتے ہوئے مقدس کہانی کی تمام روشنی اس کے سر کے گرد جمع ہو جاتی ہے. لعنت کو برکت، غم کو خوشی میں صلیب کے ذریعے مقدس ٹھہرایا. اطمینان وہ ملا جو کوئی پیمانہ نہ جان سکے، اور خوشیاں وہ جو ہر وقت قائم رہیں. صلیب نے یقینی طور پر انسانیت کو ایک ایسا اختیار پیش کیا جس کا وجود ہی نہ تھا. خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس نے انسان کو کامل بنایا، لیکن انسان کا تجربہ نہیں کیا گیا تھا اور کوئی یقین دہانی بیک اپ پلان نہیں تھا. اگر بنی نوع انسان اور خدا کے درمیان رشتہ ٹوٹ جاتا، اگر بات خراب ہو جاتی، تو کوئی منصوبہ نہیں تھا، صرف فیصلہ تھا، کوئی اختیارات نہیں، اور انسان کا امتحان نہیں لیا گیا. اور اس طرح جب انسان گرا، شیطان کے ذریعے آزمایا گیا اور گناہ کیا، تو وہ موت کے تابع ہو گیا، وہ فیصلے کے تابع ہو گیا، اور پھر خدا کو یقینی طور پر قدم رکھنا پڑا. وہ جانتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن اس نے قدم رکھا، اور جو ہم آج رات مناتے ہیں وہ انسانیت کے لیے ایک راہ پیش کرتا ہے. اور میں آج رات آپ کو ایک طوفانی دورے پر لے جا رہا ہوں. میں آپ کو پوری بائبل مقدس میں سے بتاؤں گا. کیا پادری صاحب، یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا؟ لیکن میں آپ کو خدا کے چھٹکارے کے ایک طوفانی دور پر لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ شیطان نے یقینی طور پر خدا کی مخلوق کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اور انسان اگرچہ موت اور سزا کے تابع تھا جب اس نے خدا کی نافرمانی کی اور گرا اور اسے باغ سے نکال دیا گیا، اور یقینی طور پر وہ فیصلے کے قانون کے تابع ہو گیا. بائبل مقدس اسے گناہ اور موت کا قانون کہتی ہے، اور اس نے کلام میں ٹھیک فرمایا، جو جان گناہ کرتی ہے، جو خود کو مجھ سے الگ کرتی ہے، سو مرے گی، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. آدم نے اسے ایسا کر دکھایا، اور یہ رومیو 5 باب کی 19 آیت میں کہا گیا ہے. کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ ایک آدمی پوری دنیا کو کیسے بچا سکتا ہے. آسان ہے. پوری چیز کو گڑبڑ کرنے والا صرف ایک آدمی لگا، اور ہم سب اس ڈی این اے کے ساتھ گناہ میں پیدا ہوئے، اور یہ سب خراب کرنے میں صرف ایک شخص استعمال ہوا. تو واقعی ایمانداری میں اسے ٹھیک کرنے میں صرف ایک شخص درکار ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ آخری آدم یسوع ہے. بنی نوع انسان کو اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک نئے آدم کی ضرورت تھی. اور اب اسے سمجھیں، آخری آدم کا داخلہ. پہلا کرنتھیوں 15 باب پولس اس کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا. اور اس طرح ہم یہاں واقعی کچھ اچھا دیکھتے ہیں. پہلا آدم گناہ اور موت کے تابع تھا، اور خدا نے یقینی طور پر دوسرے آدم، دوسرے نمائندہ کو انسانی نسل کو درست کرنے اور قیمت ادا کرنے کے لیے بھیجا تھا. عبرانیوں 2 باب کی 9 آیت. البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے. تو پیدائش 3 باب کی 15 آیت میں ہے، یہاں سے ہمارا طوفانی دور شروع ہوتا ہے. اور میرے پاس کچھ دلچسپ تاریخ اور کچھ چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہیں جو واقعی آپ کی دلچسپی کو متاثر کریں گی. میں یہودی تاریخ اور کچھ روایات اور تحریروں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں اور ان کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حوالہ جات کو مزید جاندار بنا دیتا ہے. اور پھر خدا نے باغ میں شیطان سانپ سے ایک خوفناک وعدہ کیا، اور وہ کہتا ہے، اس عورت کی نسل تیرے سر کو کچل دے گی، لیکن تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اور پھر تب سے شیطان اختتام پر ہے.
اپنے اختتام کو دیکھ رہا ہے، اسے ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمیشہ سوچ رہا ہے اب کہاں سے حملہ ہوگا، مجھ پہ کہاں سے وار کیا جائے گا۔ دری اسرا ایک منصوبہ بناتا ہے۔ در حقیقت پیدائش کے 6 باب میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں ہم ایک شیطانی منصوبہ دیکھتے ہیں جہاں وہ یقینی طور پر گرے ہوئے فرشتوں کو نسل انسانی کے ساتھ شادی کرنے اور ان بڑے دیو کو تخلیق کرنے کے لیے تیار کرتا ہے جو جزوی طور پر فرشتہ تھے اور جزوی طور پر انسان تھے۔ یہ دیوانہ پن ہے۔ آپ ان میں سے کچھ فلمیں ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے خیالات کہاں سے آتے ہیں۔ زمانے کے بگڑتے آغاز میں شیطان نے یقینی طور پر ایک مرکب بنا کر پوری نسل انسانی کو آلودہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور آنے والی عورت کی نسل کے لیے خدا کے منصوبے کو منسوخ کرنا چاہا، اور ہم یہ ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ دنیا اتنی بری ہو گئی کہ سب سیلاب اور تباہی میں ختم کرنا پڑا، اور خدا نے ایک آدمی کو لے لیا جسے اس طرح سے کوئی چوٹ یا نقصان نہیں پہنچا تھا، نوح اور اس کے بیٹے 8 آدمی، اور اس نے انہیں کشتی میں بچایا اور فدیہ کا کام شروع کیا جو نوح کے عہد کے طور پر آیا۔ جیسے ہی نوح کشتی سے باہر آیا، کرۂ ارض پر صرف وہی لوگ زندہ رہ گئے، اور اس نے آسمان پر ایک قوس و قزح رکھی جس سے کچھ لوگوں نے انکار کیا، چونکہ یہ کام کی نہیں، یہ اب بھی ہماری ہے۔ اور یہ آسمان میں رکھی ایک قوس و قزح تھی جو یاد دلاتی ہے کہ میں زمین کو دوبارہ کبھی پانی سے نہیں تباہ کروں گا۔ اور اس نے نوح کا عہد قائم کیا، اور پھر یقیناً اس نے ابراہیم سے ایک وعدہ کیا۔ وہ ابتدائی کلدیس میں اس سے ملا اور کہا، میں نے تمہارے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے، میں آپ کو تمام نسلوں میں ایمان کا باپ بناؤں گا اور زمین کے خاندان آپ میں برکت پائیں گے، اور وہ اور اس کے بیٹے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب بزرگ وہ رہنما بنے جن سے بنی اسرائیل کی قوم، ایک عہد کی قوم جو خدا کے قانون کی پیروی کرے گی، ابھری، اور وہاں سے بنی اسرائیل کو مصر سے غلامی سے نکالا، اور یقینی طور پر خدا کے قانون کو کائنات کے لیے ایک اخلاقی ضابطہ دیا گیا جس کی پیروی آج تک ہر جگہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ اس نے انہیں قربانی کا ایک نظام دیا جس میں قانون شکنی کی توقع تھی کیونکہ کوئی بھی اسے مکمل طور پر برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، اور اس نے آنے والی قربانی کی طرف اشارہ کیا کہ ایک بار اور سب ٹھیک کر دے گا کہ کیا ٹوٹا تھا اور کیا غلط تھا، اور اس طرح آخرکار اسرائیل کی قوم کے ذریعے داؤد کی نسل کے ذریعے یسوع آیا، مسیحا کماری مریم سے پیدا ہوا، روح القدس سے معمور کماری مریم سے پیدا ہوا، اور جب وہ اپنی خدمت کے شروع میں بپتسمہ لینے کے لیے یردن میں آیا تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، دیکھو خدا کا برہ جو ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ زمینی خدمت کے 3 سال کے بعد جب سب کچھ آخرکار مکمل دائرے میں آ گیا تھا، ایک ہفتہ آیا، ایک ایسا ہفتہ جو یقینی طور پر بھرپور ہوا، جہاں تاریخ ان تمام پیشن گوئی کے واقعات سے ڈھکی ہوئی تھی جو اس کی توقع میں منائے گئے تھے، اور یہ فسح کا وقت تھا، مقدس تہواروں میں سے ایک۔ ان تہواروں میں سے ایک جہاں اسرائیل نے غلامی سے نجات کا جشن منایا، جہاں دروازے کی چوکھٹ پر برہ کا خون لگایا تھا، اور یقینی طور پر وہ پورے اسرائیل سے آتے تھے اور کچھ یہاں تک کہ ملک کے باہر سے، اور وہ سب یروشلم میں قربانی اور جشن کے مقدس ہفتہ کے لیے جمع ہوتے تھے، اور یہ اس جمعرات کو تھا جسے برہ کے انتخاب کا دن کہا جاتا ہے، جب کاہن ایک بے داغ برہ کا انتخاب کرتا تھا اور خاندان اپنی بھیڑوں کو اپنے ساتھ لے آتے تھے، اور دوسرے لوگ آتے اور برہ خریدتے جو الگ رکھے جاتے تھے اور ان کا معائنہ کرتے اور جمعے کے دن قربانی کے لیے تیار کرتے تھے۔ اور یقینی طور پر جب سب برے چنے گئے تھے اور باقی سب داغ تلاش کر رہے تھے، خدا کا بے داغ برہ مشرقی دروازے سے آیا، وہ گدھے پر سوار ہو کر آیا جب لوگ نعرے لگا رہے تھے، لیکن وہ خدا کا فسح کا برہ تھا۔ یہ یقینی طور پر عین اسی وقت ہوا جب بروں نے جشن منایا کہ وہ کون تھا جسے قربان کیا جانے والا تھا، اور پھر اس کے اگلے دن 9 بجے قربانی کا وقت آ گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں فسح کی تمام قربانیاں وقت 9 بجے سے 3 بجے تک کا ہوتا تھا؟ سردار کاہن ایک نرسنگا بجاتا اور خاندانوں کے تمام سربراہان ہیکل کے عبادت گزار اپنی قربانی کی رسم ادا کرتے، لیکن فرمایا گیا ہے کہ ٹھیک 9 بجے انہوں نے یسوع خدا کے برہ کو شہر کے دروازے سے باہر جانے دیا، اور انہوں نے اسے مصلوب کر کے صلیب پر لٹکا دیا، اور وہ وہاں 6 گھنٹے تک لٹکا رہا۔ 6 آدمی کا نمبر ہے، اور وہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک وہاں لٹکا رہا، اور دوپہر کے 3 بجے سردار کاہن کے ہیکل کے نرسنگے کی آواز ہوتی تھی، اور ایک زوردار آواز کے ساتھ سردار کاہن اعلان کرتا تھا کہ تمام ہوا۔ یہ یقینی طور پر یہودیوں کی روایت ہے، اور پھر اسی وقت
جب یہ ہوا اس نے یسوع نے 3 بجے زور سے اپنی آواز بلند کی اور کہا اور چلایا، تمام ہوا، اور خدا کا برہ جو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے اپنا سر جھکایا اور جان دے دی۔ اس کے ساتھ ہی ساری تخلیق ہل گئی۔ لکھا ہوا ہے کہ چٹانیں اپنی جگہ سے ہل گئیں۔ جب اندھیرے نے زمین کو چھپا لیا، گہرا اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کے دل خوف سے دھڑک رہے تھے، کیونکہ اس ناقابل یقین لمحے پر تمام مخلوق اور انسانیت کانپ اٹھی تھی۔ اور سخت گیر صوبہ دار جس نے قربان کیا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، بہت سے لوگوں کو قربان کیا تھا، اوپر دیکھ کر کہنے لگا یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور ایک فرشتے نے 2.5 انچ موٹے چمڑے سے بنا ہیکل کا 2.5 انچ کا پردہ پھاڑ دیا، فون بک کی طرح موٹا۔ اس نے اسے اوپر سے نیچے تک پھاڑ دیا، لہٰذا کوئی بھی ٹام، ڈگ اور ہیری پاک ترین مقام میں جا سکتے ہیں، کیونکہ خدا اب وہاں نہیں رہتا ہے۔ وہ مقررہ گھر سے نکل کر چلتے پھرتے گھر میں چلا گیا۔ وہ آپ ہو اور آپ اور آپ اور میں اور مقدس آپ کا جسم ہے، اور وہ کہتا ہے میں اس جگہ سے نکل رہا ہوں اور میں ایک چلتے پھرتے گھر میں جانے والا ہوں۔ اور اس طرح یہاں ہم اسے اسرائیل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آپ ان تہواروں کو دیکھتے ہیں۔ اصل تہوار جس کی نمائندگی کی گئی تھی اس جشن پر، وہ بالکل اسی وقت حاوی ہو گیا تھا۔ پوری کائنات کا خدا تمام تاریخ پر کیسے مختار ہو سکتا ہے، اور ہزاروں سال کی تمام پیشن گوئیوں اور لوگوں کے ذاتی معاملات اور ان سب کو ایک جگہ لاتے ہیں، تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل ایک مکمل دائرے میں پاک ہفتہ آتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے خدا اسے سنبھال سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو وقت دے سکتا ہے؟ اور یہاں تک کہ بوسیدہ چیزیں جو چل رہی ہیں، بری چیزیں، فضول کام، آپ سوچتے ہیں کہ وہ کافی مختار ہے، کہ اگر آپ اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، تاکہ ہر چیز بالکل اسی طرح سامنے آئے جس طرح وہ چاہتا ہے اور جس طرح اس نے منصوبہ بنایا۔ وہ کر سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ پیلاطوس نے یسوع کو مصلوب کرتے وقت اس کی صلیب پر لکھا تھا، اس نے لکھا یسوع ناصری، یہودیوں کا بادشاہ، اور اس نے یہ عبرانی اور یونانی اور لاطینی زبان میں لکھا۔ اس نے یقینی طور پر اسے اوپر لکھا، اور جب سردار کاہنوں نے یہ دیکھا تو وہ کاتبوں سے گھبرا گئے، یہ دیکھ کر کہنے لگے اسے اتار دو۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، ایک روایت ہے، ایک یہودی روایت، جب کوئی خاندان اپنے برہ کا انتخاب کرتا تھا یا اپنے برہ کو لے کر آتا تھا تو ان کے پاس نام کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا، اور وہ برہ پر خاندان کا نام لگاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ برہ علامتی طور پر ان کے ایمان اور ان کی قربانی کی نمائندگی کرنے والا تھا، اور اس طرح ان کے پاس ہمیشہ ایک چھوٹا سا خاندان ہوتا تھا، برہ پر خاندانی نام ہوتا تھا جو قربان ہونے والا ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر خدا نے اپنی قربانی پر اپنا نام رکھا۔ ایک یہودی روایت ہے، اسے سمجھیں۔ ان دنوں کاتبوں کا ادبی رواج تھا کہ ہر لفظ کے پہلے حرف کو فکرے میں لے کر ایک پوشیدہ معنی تلاش کرتے تھے، اور عبرانی میں یاد رکھیں کہ عبرانی یقینی طور پر دائیں سے بائیں پڑھی جاتی ہے، اسے الٹا پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح جب انہوں نے ان فکروں میں سے ہر ایک کا پہلا حرف لیا تو کچھ ایسا سامنے آیا جس سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ YHVH، خدا کا مقدس نام جسے وہ ادا نہ کرتے تھے، خدا کا نام پاک سمجھتے تھے۔ اسے دیکھیں، وہ اوپر اس کونے میں آپ اسے دیکھتے ہیں، یہ وہی ہے، یہ تلفظ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ویسے اگر آپ حروف علت کو 2 حروف علت کا اضافہ کریں تو یہ یاوے لفظ بنتا ہے، جو خدا کا عبرانی نام ہے اور اردو میں یہوہ کہتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں جب ان لوگوں نے یسوع یہودیوں کے بادشاہ کو دیکھا اور انہوں نے خدا کے ناقابل بیان نام یہوہ کو دیکھا، جس کا پرانے عہد نامے میں 6000 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، تو وہ گھبرا گئے، کیونکہ خدا نے اپنا خاندانی نام یسوع پر رکھا اور کہا بنیادی طور پر یہ میں ہوں، یہ خدا ہے۔ وہ پیلاطس کے پاس واپس گئے جس نے جو کچھ بھی کیا ان کے کہنے پہ کیا، اور کہنے لگے تمہیں اسے اتارنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر وہ اچھا کرنا چاہے تو بھی کیا ہوگا؟ تو کسی بھی طرح ہم یہ بڑا ہی زبردست کام دیکھتے ہیں، خدا اس پر اپنا مقدس نام رکھتا ہے۔ اس دن ایک اور بات سامنے آئی، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ بڑی اچھی ہے۔ خدا نے اس دن ایک قدیم وعدہ پورا کیا، جیسا کہ یسوع نے پکارا تمام ہوا۔ آپ کو باغ میں سانپ سے کیا گیا خوفناک وعدہ یاد ہے؟ وہ تیرے سر کو کچل دے گا لیکن تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اب اسے سمجھیں، یہ ایک طرح سے دلچسپ بات ہے جو یوں ہے
اور جب ہم گلگتا کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر یسوع کو مصلوب کیا گیا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ اس پہاڑی کا نام کیسے پڑا۔ اسے کھوپڑی کی جگہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری پہاڑی پر کھوپڑی جیسی شکل تھی، لیکن کچھ دوسری یہودی تحریریں کچھ اس طرح کی باتیں کہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی پہاڑی ہے جہاں جاتی جولیت کا سر دفن کیا گیا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، جب ڈیوڈ نے جاتی جولیت کو مارا، اس نے اس کی تلوار لی اور اس کا سر کاٹ دیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے سر اٹھایا، جیسا کہ یہ ناقص معلوم ہوتا ہے، اسے یروشلم لے آیا۔ پہلا سموئیل 17 باب کی 54 آیت، اور داؤد اس فلسطی کا سر لے کر اسے یروشلم میں لایا۔ یہودی روایت کہتی ہے اس نے اسے گلگتا میں دفن کیا۔ اور اگر آپ گولایت اور گوتھا کے شروع لفظ گول کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام بھی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو آپ ایک چھوٹی سی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تصویر کو دیکھ سکتے ہیں تو شیطانی نسل کو یاد رکھیں، جس نے شیطان اور اس نے نسل انسانی کو آلودہ کرنے کی کوشش کی، اور یقینی طور پر داؤد اور اس کے آدمیوں نے دیو میں سے آخری کو مار ڈالا، اور پھر اس کا سر گلگتا میں دفن کیا گیا، اور یسوع نے نسل انسانی کے لیے اپنا خون پیش کیا جو اس کے دشمنوں پر پہاڑی پر بہہ رہا تھا۔ جب وہ کسی کو مصلوب کیا کرتے تو جو تصویریں دیکھی ہیں ان پر یقین نہ کریں، کیونکہ وہ اس کے پیروں پر سیدھا نیچے کیل نہیں لگاتے ہیں، وہ اس کے پاؤں کو صلیب کے اطراف میں رکھتے ہیں اور وہ اس کی ایڑی میں کیل ٹھونک دیتے ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا تھا، لہذا یسوع یقینی طور پر خون میں لت پت درد میں لٹکا رہا، نسل انسانی کے لیے اپنی جان قربان کی، اور اس نے گناہ، موت اور جہنم کو فتح کیا، اور اس کے خون نے اس کے دشمنوں کو ڈھانپ لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی روایت ہے، یہ اچھی لگتی ہے، ایسا بائبل مقدس میں نہیں ہے، لیکن ایسا ہے، یہ بائبل کے ساتھ جڑا ہے۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ کلسیوں 2 باب کی 13ویں آیت میں یہاں مرقوم ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیبوں پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا، جو ویسے تو شریعت تھی، شریعت جس نے کہا خدا ایسا ہی ہے، آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو سزا دی جائے گی جب تک کہ کوئی قربان نہ ہو۔ اور اس نے اسے ایک طرف رکھ دیا، اسے پوری طرح سے راستے سے ہٹا دیا، اور اس نے اسے بس صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا، اور اس نے گناہ اور موت کی شریعت کو منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ ایک نئی شریعت لایا۔ رومیو 8 باب کی 1 اور 2 آیات۔ خداوند یسوع مسیح میں زندگی کی روح ہے۔ یہاں مرقوم ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اور اس طرح ہم یہاں زبردست کام دیکھتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا تبادلہ جو کبھی نہ دیکھا، یقینی طور پر عبرانیوں 2 باب کی 9 آیت، میں اسے دوبارہ دہراؤں گا، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ ویسے آج رات یہاں بیٹھ کر ہم اپنی نجات کے آئین میگنا کارٹا پر بحث کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بس اس سے لطف اندوز ہوں، اس میں بھیگیں، یہ سب کچھ یاد رکھیں تاکہ آپ اسے دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں، کیونکہ یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کون ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہر وہ چیز جو زندگی کے بارے میں ہے، صلیب پر زبردست تبادلہ ہو۔ عظیم تبادلہ یہ ہوا، یسوع نے موت کا تبادلہ کیا، اس نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے موت کا مزہ چکھا تاکہ ہمیں ایسا نہ کرنا پڑے، اور اس نے اسے چکھا۔ یہ ایک قانونی شاہکار تھا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ مرحوم ڈیرک پرنس یہ کہتے ہیں، یہ ایک مکمل ترین کام تھا جس میں کوئی کمی نہیں تھی، ایک قانونی شاہکار، جیسا کہ یسوع نے یقینی طور پر ہر مرحلے میں موت کا مزہ چکھا۔ اس نے جسمانی، روحانی اور یہاں تک کہ ابدی جدائی کا مزہ چکھ لیا۔ اس نے اسے چکھا اور ہماری جگہ اس کا تجربہ کیا تاکہ ہمیں ایسا نہ کرنا پڑے۔ خدا سے روحانی جدائی یقینی طور پر باغ میں ہوئی۔ خدا نے کہا، جس دن تم پھل کھاؤ گے مر جاؤ گے، آپ کی روح میں روشنیاں بند ہو رہی ہیں اور آپ میرے ساتھ رفاقت سے منقطع ہو جائیں گے، آپ اکیلے ہو جائیں گے جیسے بحری جہاز بغیر سمندر کے۔ لیکن یسوع یقینی طور پر اسے سمجھیں، جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا، خدا نے اپنا چہرہ یسوع سے پھیر لیا اور اسے بغیر کسی سہارے کے لٹکنے اور مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا، اور یسوع
جس کے ساتھ ازل ہی سے خدا کی روح موجود تھی، اپنے باپ کو پکارنے لگا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور اس نے یہ اس لیے کیا تاکہ آپ اور میں روحانی رفاقت اور بحالی اور خدا کے ساتھ رفاقت حاصل کر سکیں۔ اور پھر یسوع نے اسے چکھا، اس نے طبعی موت کا مزہ چکھ لیا، اور یقینی طور پر اس نے اپنا سر جھکایا اور مر گیا اور کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور وہ یقینی طور پر مر گیا اور اس نے یہ کر دکھایا۔ یہاں پہلا پطرس دوسرے باب کی 24ویں آیت میں ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ اب ہمارے جسم یقینی طور پر روح القدس کا مقدس بن سکتے ہیں، شفا پا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اور خدا یقینی طور پر فرماتا ہے نہ صرف آپ کی روح کو زندہ کیا جا رہا ہے بلکہ آپ کا جسم بھی مقدس ہے۔ اور پھر آخرکار یسوع نے یقینی طور پر خدا سے ابدی جدائی کا اثر چکھ لیا تاکہ ہم ابدی زندگی پا سکیں۔ یہ ایک نظر انداز بات ہے بہت سے لوگوں کو موت کے اس پہلو کا، اور یسوع نے ہماری طرف سے یقینی طور پر کیا برداشت کیا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں رسولوں کا عقیدہ کہتا ہے کہ وہ مر گیا اور دفن کیا گیا، برزخ میں اترا۔ یہ آگ کی جھیل نہیں ہے، یہ خدا سے جدائی کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مردے جاتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ وہاں نیچے گیا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں تھا، اور بہت سے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے مگر اس نے محسوس کیا کہ مکمل طور پر بھول جانا کیسا ہوتا ہے، کھو گیا۔ مسیحی زبور میں زبور نویس مسیح کی روح میں یقینی طور پر حوالہ دے رہا ہے۔ یہ 88 زبور میں کہتا ہے، میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں، میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ تو نے مجھے گہراؤ میں، اندھیری جگہ میں، پاتال کی تہ میں رکھا ہے، مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں میں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کئی بار ہندوستان گیا ہوں، اور کبھی کبھی جب آپ گھر سے کافی دور چلے جاتے ہیں، میں گھر سے 15,000 میل دور کا سفر کبھی نہیں بھولوں گا، اور 1 یا 2 ہفتوں کے بعد آپ کو گھر کی فکر بیدار ہو جاتی ہے، اور آپ کو بیوی اور بچوں سے دوری محسوس ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ماضی کی زندگی اور تجربے کا بہت وقت گزر چکا ہے، اور آپ کو جدائی کا یہ عجیب سا احساس ملتا ہے جیسا کہ میں نہیں جانتا کیا میں کبھی وہاں واپس جا سکتا ہوں۔ آپ بہت جدا محسوس کرتے ہیں، یہ ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، یہ ایک دور کی یاد کی طرح ہے۔ کیا میں واقعی اس حقیقت کی طرف واپس جا سکتا ہوں؟ خدا سے ابدی جدائی اور وہ نا امید خوفناک احساس اس نے یقینی طور پر اسے محسوس کیا اور اسے چکھا تاکہ آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ اس نے موت کے ہر پہلو کو چکھا تاکہ ہم زندگی کو خوبصورت انداز میں گزار سکیں، لیکن یہ سب تمام ہوا کیونکہ مقررہ وقت پر پاتال میں بھی کچھ اور ہوا تھا۔ اور زبور نویس ویسے 2 مسیحی زبور ہیں اور آپ انہیں پڑھنا چاہیں گے۔ 18ویں زبور اور 88 زبور میں مسیحی زبور جہاں یقینی طور پر داؤد نے پیشن گوئی کی، روح میں اپنی تکلیف میں یقینی طور پر وہ تمام الفاظ بیان کیے جو یسوع نے صلیب پر ادا کیے تھے، اور یسوع ان کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ صلیب پر اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور وہ یقینی طور پر ان الفاظ کو پیشن گوئی کے انداز میں کہتا ہے جو داؤد پیشن گوئی کی روح میں کہہ رہا تھا۔ اب یہاں دوبارہ یسوع اور نبوت کی روح ہے۔ زبور نویس یقینی طور پر یسوع کے تجربے میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، یہ کافی دلچسپ ہے۔ خدا کا انصاف مطمئن ہو جاتا ہے، ہمارے گناہ کی قیمت چکائی گئی۔ اس خوفناک سزا کا تجربہ اس کے اپنے بیٹے نے کیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کے دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش،
کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ آج اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے آج یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی پر آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کی بنیادی آیت یوحنا 3 باب 17 آیت ہے، جہاں لکھا ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا اطمینان آپ پر ہو۔ اور اگر آپ شفا یاب ہو چکے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کی دعا کی ہے تو ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا، اور ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ خداوند کی ڈھیروں برکات ہمیشہ آپ پر ہوں۔